آج ہم نیگوسیشنز کے 6 ایسے رولز سیکھیں گے جو آپ اپنی ڈیلی لائف کے اندر یوز کر سکتے ہیں. چاہے آپ شاپنگ کر رہے ہوں، اپنے آفس میں ہو، کوئی فیملی ڈیسیجن کر رہے ہوں، کہیں پہ بھی پرسنل یا پروفیشنل ایونٹس کے اندر آپ ان ون ون نیگوسیشن سکلز کو یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں، نیگوسیشن کا سمپل مطلب یہ ہے کہ آپ اور کسی کا ڈیسیجن جو ہے وہ اس کا بیہیویئر، ڈیسیجن کا جو بیہیویئر ہے اس کو آپ نے انفلوئنس کرنا ہے ان یور اون ٹرمز. اور یاد رکھیں کہ زیادہ چیزیں نیگوشیبل ہوتی ہیں، صرف اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. اگر وہ اس طریقے کے ساتھ نیگوشیٹ ہو تو پھر دونوں پارٹیز کے اندر ون ون سچویشن کریٹ ہوتی ہے. تو رول نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے رائٹ پرسن سے بات کرنی ہے. اس بندے سے بات نہیں کرنی جو اتھارٹی کے اندر نہ ہو. آپ نے اس آرگنائزیشن کے اندر یا اس پرٹیکولر اسٹیک ہولڈرز میں یہ ڈھونڈنا ہے کہ کس انسان کے پاس اتھارٹی موجود ہے. آرگنائزیشن کے اندر بہت بڑی ہرارکی ہوتی ہے، تو جو نیچے ٹیئر کے مینجمنٹ سٹاف ہوتا ہے، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کوئی نیگوسیشن جو ہے وہ کسی اپر مینجمنٹ کے سٹاف سے ہونی ہے، تو آپ نے اس طرح نیگوشیٹ کرنا ہے کہ سم ہاؤ دا ادر آپ اس رائٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ سے بات کریں. کیونکہ دیکھیں، رائٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ پرسن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. تو پولائٹلی آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں کیا مینیجر سے آپ کی بات کر سکتا ہوں، اور آپ اس میں پھر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ شامل کریں تاکہ آپ کی نیویگیشن رائٹ پرسن کے پاس ہو جائے، اور پھر آپ کا جو ڈسکشن ہے یا وہ جو پریزنٹیشن آپ دینا چاہتے ہیں وہ رائٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ کو دیں. دوسری چیز یہ کہ رول نمبر 2 اس طرح اس کو سمجھیں کہ سوویت اسٹائل نیگوشیٹر اسکلز اپنائیے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیگوسیشنز کو ایک طرح سے جنگ سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل، ان کی جو سائن ہیں وہ بہت ایکسٹریم فرسٹ آفر ہوتی ہے. تو جب فرسٹ آفر یہ دیتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ ہٹ ہائی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کنسیشنز یہ آفر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ سٹارٹ میں ایکسٹریم آفر دیتے ہیں، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کنسیشنز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اپوزٹ پارٹی کو وننگ کا احساس ہو، اور لاسٹ میں آ کے یہ اس پرٹیکولر سویٹ اسپاٹ کے اوپر آگے ایگری کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کی ریکوائرڈ ڈیل ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹارٹ میں یہ ایگریسو آفر دیتے ہیں اور پھر 3 4 5 چھوٹی نیگوسیشنز میں ادر پارٹی کو ون کرنے دیتے ہیں تاکہ فائنلی دے ریچ ٹو اے پوائنٹ جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں. رول نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ڈسکشن کو ون ون بنائیں. ہمیشہ آپ نے ڈیمانڈز نہیں رکھنی ہے، بلکہ آپ نے اپنے اپوزٹ پرسن کو سمجھنا بھی ہے، اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ ان کے بھی انٹرسٹ موجود ہیں. ڈسکشنز ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے ہیں جہاں پر آپ بھی ون کریں اور سامنے والے کو بھی ون کرنے کا موقع دیں. بے شک وہ پوائنٹس ہوں جس کے اوپر آپ ایگری کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ دونوں پارٹیز کو ون کرنا بہت ضروری ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے؟ آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ کو اصل میں چاہیے کیا. فار ایگزامپل، اگر آپ کے پاس 10 پوائنٹس ہیں، ان 10 پوائنٹس میں سے مے بی 4 پوائنٹس ایسے ہوں جو آپ کے لیے ڈیل بریکر کا ثابت ہوں، لیکن وہ ریمیننگ 6 پوائنٹس کے اوپر آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ پہلے 10 پوائنٹس ایجنڈا رکھیں اور کوشش کریں کہ پہلے 6 پوائنٹس میں ادر پارٹی کو ون کرنے دیں تاکہ اس کو سائیکالوجیکلی فیل ہو کہ دے آر وننگ دا گیم، دے آر وننگ دا ڈیل، اور اینڈ میں آ کے ان 4 پوائنٹس کے اوپر آپ ڈیل بریکنگ کر دیں. تو پھر وہاں پر دیر از اے ہائی لائکلی چانس کہ بیکاز جب آپ ان 6 پوائنٹس میں نیگوشیٹ کر کے ان کو ون کرنے دیں گے تو انڈائریکٹلی سب کانشیسلی ان کو فیل ہوگا دیٹ دے آر وننگ دا ڈیل. بٹ اینڈ میں آ کے آپ اپنے وہ 4 پوائنٹ ایجنڈا کو ڈیل بریکر پوزیشن کریں گے جو کہ موسٹ آف دا ٹائم نیگوشیٹ ہو جاتی ہے. رول نمبر 4 یہ کہ پاور پرسیپشن ایک چیز ہوتی ہے. پاور
صرف باس یا سیلر کے پاس نہیں ہوتی، بلکہ جو ڈسکشن کے اندر اسٹیک ہولڈرز انوالو ہوتے ہیں ان کے پاس بھی پاور ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم یہ کبھی کبھی کہتے ہیں، اگر آپ شاپ کے پاس جا رہے ہیں تو شاپ کیپر سے ہم کہتے ہیں کہ جی میں دوسری شاپ سے بھی یہ سامان لے سکتا ہوں، یا میرے پاس اور دوسرے آپشنز اویلیبل ہیں، یا فار ایگزامپل میرے پاس دوسرے کمپٹیٹرس کی آفرز بھی اویلیبل ہیں. تو اس طرح آپ نیگوشیشن کے اندر آپ اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس طرح کی پاور لائنز کو. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے آپ کو اپنا ہوم ورک کرنا بہت ضروری ہے. اس بغیر پریپریشن کے آپ نے نیگوسیشن ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا ہے. اگر آپ نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہوا ہے تو پھر آپ کے لیے نیگوسیشن کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور پانچواں رول جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ان کو آپ نے انویسٹ کروانا ہے. نو کہنا ان کے لیے مشکل ہو جائے، اسی لیے اسٹارٹ کے 6 پوائنٹس میں اگر وہ یس 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 کرتے جائیں گے اور وہ ون کرتے جائیں گے تو ان کو سینس آف وننگ کا احساس ہوگا. تو ہمیشہ اپنے ڈیل بریکر پوائنٹس کو آپ نے اینڈ میں رکھنا ہے اور ان سے یس پہلے کہلوانا ہے. تب جا کے ایک کمفرٹیبل ایٹیٹیوڈ کا ماحول کریٹ ہو جائے گا، جس کے ذریعے ایک کیمسٹری بلڈ اپ ہو جائے گی، تاکہ وہ جو 4 پوائنٹس ہیں جو ہم نے ذکر کیا وہ ڈسکس کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. رول نمبر 6 جو ہے وہ یہ کہ جو ڈیڈ لائنز ہیں، ڈیڈ لائن سے آپ نے پریشر نہیں لینا ہے. بہت دفعہ کلائنٹ کی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں، بہت دفعہ آپ کی پرسنل ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں. آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے. ڈیڈ لائنز اگر آئے تو پھر آپ نے 1 سیکنڈ رک کے یہ سوچنا ہے کہ اگر میں ابھی نہ کروں اور تو اس کا ریئل لاس کیا ہوگا. اگر آپ وہ لاس برداشت کر سکتے ہیں تو آپ اس پرٹیکولر مومنٹ کے اوپر رش ڈیسیجنز نہ لیں، بیکاز رش ڈیسیجنز جب ہم لے رہے ہوتے ہیں تب ہم اس ڈیلز کو لوز کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم اتنا اویلیبل نہیں ہے تو دیر از آلویز ویز کہ آپ جو انویسٹمنٹ ان ٹرمز آف دا ٹائم اینڈ ریسرچ اینڈ R&D آپ نے کرنی ہے، آپ اپنے کلائنٹ کو، اپنے اسٹیک ہولڈرز کو ایکسپلین کریں کہ مجھے ان ایریاز پہ ریسرچ کرنی ہے تاکہ میں آپ کو ایک بیٹر سروس پرووائڈ کر سکوں. تو جو لوگ اپنا کام جانتے ہیں یا جو کلائنٹ اپنے کام کو جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر آفر کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہے. اور اگر آپ وہ ریزنیبلی ان کو پچ کرتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم وہ ایگری کر لیتے ہیں. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ.